بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ میرے بہت ہی پیارے بھائی قاری محمد عثمان بشیر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہم عورتوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ ویورز، آج سارا دن سحری میں اور افطاری میں شہر رمضان میں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے۔
ویورز، جب ہم اس ٹاپک کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی پرسنالٹی جن کے آپ سب فین ہیں، جو بڑے آسان الفاظ میں کلام کے تھرو ایسی باتیں سمجھا دیتے ہیں کہ وہ دماغ کے بجائے ڈائریکٹ دل میں اتر جاتی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت میرے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی مقدس پرسنالٹی، ہمارے بہت پیارے پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مقدس بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویورز، آپ سب جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، منقبت ان سے بہتر کوئی نہیں پیش کر سکتا اس ملک میں، کیا اس پوری دنیا میں۔ جتنا ڈیپلی یہ کلام کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ مقدس بھائی سے گائیڈنس لیں گے کہ نعت کا جو یہ سفر بگن ہوا فرام دا بگننگ آف ٹائم، آخر وہ سفر ہے کیا۔ لیکن کیونکہ آج ایک بہت ہی اسپیشل اور اسپیسیفک ڈے ہے، تو ہم اس سے ریلیٹڈ مقدس بھائی سے گائیڈنس لیں گے۔ جی مقدس بھائی، آج کے دن کی مناسبت سے آپ ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے؟ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے خدا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہی، اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی سرکار کی پیروی میں گزار دی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ مجھے بالکل یہ یقین نہیں تھا کہ جتنا خوبصورتی سے یہ پروگرام آپ لے کے چل رہی ہیں، اور جتنی دلچسپی سے آپ یہ پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں، اور میں اس حوالے سے آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اور میں نے بھی کوشش کی کہ ہر بات قرآن اور حدیث اور تاریخ کے مطابق جو ہے پیش کی جائے۔ اور آپ نے ہی ہمیں گائیڈ کیا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ مقدس بھائی تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ دیکھیے ویورز، جب انسان لائیو ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے، پوری ٹیم ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ انسان جو ہے نا وہ ٹاپکس اور ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، اور جو کچھ خاص دن ہوتے ہیں ان کو آپ مس نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بلکہ مقدس بھائی نے ہی پوری ایک لسٹ دی تھی آف ڈیٹس اینڈ ٹاپکس کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، تو جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے وہاں پہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ جی مقدس بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ یقیناً حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ویورز تک پہنچنا چاہیے تاریخ کے مطابق، اور کریکٹ تاریخ ہو۔ اور آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کا خاندان ہے، بے شک، اور یہ وہ زوجہ ہے کہ جب تک یہ رہیں سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، بے شک، بے شک۔ اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بعد میں بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کیا کرتے، اور جو ہے اظہار محبت کیا کرتے۔ اور یہ ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں ایک ایسا سمجھیں کہ جوڑا ہے جسے آپ، میں چونکہ اپنی جہالت کی وجہ سے اگر وہ لفظوں کو پروٹوکول نہ دے سکوں تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا دل جو میں ایک کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی سادہ لفظوں میں ہی نا، وہ یہ کہ کائنات میں اگر ان ہستیوں کو اگر غور سے دیکھا جائے کہ میاں بیوی ہونے کیسے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پاک بی بی خدیجہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ بے شک۔ ارے عرب کی عرب پتی بیٹی، اور جسے ملیکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے، بے شک، اور ایسی بیٹی جو حضرت جو ہے خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کی بیٹی تھی۔ اچھا۔ اور اس وقت بھی کیا ہوتا تھا کہ آپ زمانے جاہلیت میں بھی آپ جو ہے، ہم سمیٹ لیتے ہیں بات، انشاءاللہ اگلے ہم سیگمنٹ میں لے جاتے ہیں۔ ضرور، میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ خراب نہ ہو، تو چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک لے کے واپس آتے ہیں تاکہ مسلسل گفتگو کر سکے۔ لیکن مقدس بھائی کلام بھی آپ نے ہمیں کم از کم 2 سنانے ہیں آج۔
انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا ہے تو ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو, اینڈ ان سب لوگوں کو جو یوٹیوب پہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم سے مراد میرے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, ساتھ میں ایک بڑی خوبصورت جرنی پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ویورز, آج کے دن کی بہت اہمیت ہے. آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا. جی مقدس بھائی. جی, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہستی یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا لقب تھا طاہرہ, یعنی پاک و پاکیزہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیشل خدا نے کوئی انتظام کر رکھا تھا بے شک کہ اس نے کہاں آنا ہے اس نے, اور کس ہستی کے ساتھ منسوب ہونا ہے. تو یہی وجہ ہوئی کہ آپ نے اپنی ایک سہیلی تھی نفیسہ, تو ان کے ہاتھوں پیغام بھیجا اپنے نکاح کے لیے. اور آپ نکاح کے لیے, جیسے آپ ہی اس پروگرام میں تھی جس میں بتایا میں نے کہ نکاح جو ہے, پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اپنے ولی سے پوچھ کے بتاؤں. تو وہ سیدھا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے. ان کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اس طرح, تو آپ نے جو ہے وہ قبول کر لیا اس رشتے کو. اب یہاں پہ بات ایک یہ بھی, اچھا اس سے پہلے بھی کہ آپ نے سٹڈی کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو, کہ آپ ان کا سامان تجارت جو ہے لے کے جایا کرتے تھے. اور حضرت ام المومنین پاک بی بی خدیجہ طاہرہ وہ کیا کرتی تھی کہ جب بھی رسالت مآب جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ اپنا جو اسپیشل غلام تھا نا, غالباً مائسرہ اس کا نام ہے, اس کو ساتھ جو ہے نا وہ بھیجا کرتی تھی آبزرو کرنے کے لیے. پھر یہ ہوتا تھا کہ اور لائک اینی ادر وہ جو کہتے ہیں اسمارٹ بزنس پرسن کہ بھائی کوئی تو نظر رکھے نا کہ ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہو رہی ہے. لیکن آئی تھنک وہ اتنا زیادہ امپریس ہو جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر اور پرسنالٹی سے اور ڈیمینر سے کہ ہر بار آ کے تعریفوں کے پول باندھتا چلا جاتا تھا. یہی وجہ کہ حضرت ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو کہتے میں تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کچھ بتائیے. تو آپ نے ایک جملہ کہا, اور کیا کہنے, آپ نے کہا کہ تبلیغ دین کے لیے بولنا نہیں پڑتا. سبحان یہ اللہ. کیسی بات ہے کہ اپنے کردار کو پیش کیجئے, یہ ہے دین کا. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق, وہ جو کہتے تھے نا جادوگر, اصل وہ جادو اخلاق کا جادو تھا سبحان اللہ, جس کو وہ پیش کیا کرتے تھے. اور بہرحال وہ میں اسی طرف واپس آ رہا ہوں کہ آپ کی جو ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ بی بی کے 80,000 اونٹ تھے جو کہ مال تجارت لے جایا کرتے تھے. مطلب اگر آج سے کمپیئر کیا جائے تو ارب خرب پتی. اب دیکھیں اونٹوں کا صرف میں آپ یہی اگر سوال کیا جائے تاریخ سے کہ بھی 80,000 اونٹ, ہر کہیں رہتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, اور سب کو کنٹرول کرنا بھی تو کتنا, اونٹ کا کھانا اور انسان کا کھانا, اور پھر اس کے اوپر کتنے ملازمین ہوں گے. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا سیٹ اپ تھا پاک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کا, اگر آپ گھر اس دور کا, وہ ایک میں نقشہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا گھر جو ہے نا آج کے جدید ترین جو ہے نا وہ گھروں میں آج کے بھی شمار ہوتا ہے کہ جو ہے وہ, کاش آپ تصویر لے کے آئے ہوتے. ہاں تو بہت مقدس بھائی. چلیں اپنا انشاءاللہ کبھی نیکسٹ. اس میں باقاعدہ طور پہ نقشہ بنا ہوا تھا کہ کہاں بی بی ملتی تھی.
کہاں مال تجارت یعنی جب سرو کرنا ہوتا تھا یا دینا ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا، پھر کیسے لوگوں کو جو ہے مینیج کرتی تھی ایک خاتون. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جو نا وہ عورتوں کے حقوق بہت ہیں، شانہ بشانہ ہیں. فیمیل امپاورمنٹ تو کب کی سٹارٹ ہوئی ہے، جس کو ہم بات کرتے ہیں نا امپاورڈ خواتین. امپاورڈ کا مطلب ویورز یہ نہیں ہوتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے حدود نہیں جانتی یا وہ رسپیکٹ نہیں کرتی یا وہ ریگارڈ نہیں کرتی. آئی تھنک ہم ڈر جاتے ہیں اتنا زیادہ کہ اگر کوئی خاتون آگے نکل جائے گی تو پتہ نہیں کیا وہ کر دے گی. تو ہمارے سامنے تو اتنے بیوٹیفل اور اتنے کلاسک ایگزامپلس ہیں. اسی جو آپ نے آگے اسی بات کو میں بڑھاتے ہوئے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بی بی ارب پتی تھی. اور یہ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضرور یہ کہوں گا کہ آج اگر خاتون کوئی جہیز کا سامان اچھے سے لے آئے تو وہ طنز اور طعنہ کے جو نا وہ سبب بن جاتی ہے. اگر 4 مربع زمین لے آئے تو وہ بھی مرد بیچارہ جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس مال و دولت کی وجہ سے. اور دوسری طرف سے ہاں آپ اٹھا سکتی ہیں انگلی. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اگر مرد کے پاس ہے تو وہ یہی، اور اگر کم پڑھی لکھی ہے تو وہی جاہل کہہ کے اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہا ہو. اور اگر وہ اتنا نہ لے کے آئے جتنا ڈیمانڈ کیا گیا. ایک تو یہ بھی بڑا ایک عجیب زمانے میں ہم آ گئے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے، کسی اور کے گھر کی رحمت اب آپ کے گھر کے اندر رحمت بن کے آ رہی ہے. اس چیز پہ خوش ہونے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ بھئی چلو اس سے تو شادی کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں لے کے کیا آئے گی ساتھ ساتھ. اور پھر ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ نئی گاڑی چاہیے، زمین بھی چاہیے، زیور کتنا آئے گا بتائیں، کتنے تولے سونا دیں گے. اللہ معافی دے، ہم تو اب انسانوں کی ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں نا وہی بندہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کا جہیز آئے، تو مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح کے بابا جی ماڑے واسطے دعا کرے. میں پھٹواری میں بات کروں جو ہمارے اسلام آباد میں ماڑے واسطے دعا کر سو جی ماڑیاں بچیاں راج کروں. ارے تو یہ چاہ رہا ہے کہ تیری بچیاں راج کریں، اور تو جس کی جو بچی بیاہ کے لایا ہے اپنے گھر میں وہ بھی تو کسی کی بچی ہے، کیا اس کو تو راج کروا رہا ہے؟ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے ویورز. ہم ڈیمانڈز ہماری بہت سی ہوتی ہیں لیکن ہماری آؤٹ پٹ زیرو ہوتی ہے. اپنے گریبان میں جھانکنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن جب انسان یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اعمال اور اس کا بیہیویئر بڑا پرفیکٹ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں اپنے آپ کو اگر پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ جو عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ان کو اگر ہم اگزامپل بنا کے چلیں تو زندگی بہت آسان اور سکون سے گزر جائے گی. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جی ہاں مقدس بھائی، بریک سے پہلے ہم نے اپنے کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ وائنڈ اپ یا کلوز تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں. یقیناً ایسے میں کلام سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ بی بی شیب ابی طالب ہے. اور شیب ابی طالب کیا تھا؟ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں بنو ہاشم کو جو ہے وہ محصور کر دیا گیا تھا اور ان پہ جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دی گئی. اس سے کیا ہوا کہ بی بی بالخصوص میں اس طرف آؤں گا کہ عرب پتی خاتون پتے اور جڑیں درختوں کی جڑیں کھانے پہ مجبور ہو گئی. اور تاریخ یہ کہتی ہے لیکن اف تک نہیں کی. اف تک نہیں کیا. لیکن اف تک نہیں کی. عرب پتی خاتون. آج کل بجلی چلی جاتی ہے 15 منٹ کے لیے اور کچھ لوگوں کے گھروں میں جنریٹر نہیں آن ہوتا تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کمپیریزن دیکھیں. بالکل ایسا ہی. ہمارا ظرف کیسا ہے تو ان کا ظرف دیکھیے. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کی تاریخ کو دیکھ کے کچھ اپنے اوپر مسلط بھی کرنا چاہیے. صرف نام کے عاشق نہ بنیں کہ ہم سرکار آپ کے عاشق ہیں، آپ کے گھر کے عاشق ہیں، آپ کے صحابہ کے عاشق ہیں. جو عاشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کے ساتھ عشق کرنا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے.
اس میں ایک جو بات جو کہنے جا رہا ہوں، تو جانتی تھی اب وقت نزاع ہے، آخری وقت ہے، تو رسالت مآب آپ کو تشریف لائے کہ کہا کہ بی بی تم نے میرے اور میرے دین کی بہت خدمت کی ہے، بتا میں تجھے کیا جو نا کچھ فرمائش کر میں پوری کر سکوں۔ اب جانتی تھی کہ شیب ابی طالب میں محصور ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا کہا، آئے ہائے، بی بی کا جواب سنے خدا کی قسم عجیب سی تاریخ، یہ میں پڑھ رہا تھا، عجیب سی رکت تاری ہوگی۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ میں آپ کی غلام ہوں، سبحان اللہ، میں اور مجھے اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، یعنی بی بی مانگ جو کچھ مانگ۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے فقط اگر ڈیمانڈ کی تو یہ کی کہ اگر ہو سکے تو جو آپ کے کملی ہے وہ مجھے کفن کے طور پہ جو نا وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ تو اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ سوچئے سمجھئے، اور پھر ایک اور بات کی کہ سرتاج اگر ہو سکے میں ایک یعنی وصیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تنگ نہ کرے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ اب یہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، اس کی اولاد جاتے ہوئے وہ یہی کہتی ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا۔ بہرحال اس تفصیل میں پھر کبھی جاؤں گا، میں کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، اور بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی۔ اور تاریخ پیش کر رہا ہوں، سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی۔ سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی۔ کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ آ سکی، اپنے سرتاج کے من کو یوں بھاگ گئی۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی۔ حق نے بخشا، اور یہ شعر دینا جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے۔ سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے۔ اس کی چوکھٹ کے ادنا بھیکاری جو تھے، تیری نظروں میں وہ بھی سخی بن گئے، سخی بن گئے۔ تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر، نانی حسنین کی صائبہ بن گئی۔ ماشاءاللہ، تپتی غربت۔ اور میں جلد کر رہا ہوں چونکہ وقت کی نزاکت ہے، اور یہ شعر سنیے گا۔ ہائے ہائے، مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو، اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو۔ مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو، اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو۔ تم میں ہر ایک مقروض بھی ہے میرا،
معاف معاف قرضے ہیں سب کچھ نہ واپس کرو واپس کرو جس کو سب لوگ کہتے ہیں صادق امی اس امی کے لیے بھی اماں بن گئی سبحان اللہ جس کو سب لوگ اور آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں کیا ہاں اس کے آنگن میں قرآن اترتا رہا چہرہ اسلام کا یوں نکھرتا رہا سبحان اللہ ہاں اس کے آنگن میں قرآن اترتا رہا چہرہ اسلام کا یوں نکھرتا رہا اس کا شوہر شمس نبوت بنا اس کا داماد کمرے امامت بنا امامت بنا اس معظمہ سے نسل نبوت چلی سورہ کوثر کی یہ ترجمہ بن گئی واہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ سورہ کوثر کی یہ ترجمہ بن گئی بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز آج 10 رمضان المبارک ہے ویورز اور آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ تو بہت ہی آنریبل ریلیجس اسکالرز ہیں ہم ان اسکالرز سے گفتگو بھی کریں گے اور مور دین اینی تھنگ ایلس ان سے گائیڈنس لیں گے اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویورز ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تو لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو آج پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر انسان کیسے بنا سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اپنے ارد گرد جو خواتین ہیں ان کو کیسے پازیٹیو میسیجز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور گرومنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہ بھی گائیڈنس لیں گے آئیے ملتے ہیں دا ویری آنریبل سیدہ عظمیٰ نقوی صاحبہ السلام علیکم میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قرۃ العین فاطمہ صاحبہ نے السلام علیکم میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی عظمیٰ صاحبہ آپ سے گفتگو شروع کریں گے آج کا ٹاپک تو سارا دن ہی ہم سحری میں بھی اور افطاری میں بھی لے کے چلیں گے لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے پہلے مکہ میں آپ کا کیا سٹیٹس تھا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جیسے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور رحلت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دن ہے تو اہل اسلام کو اور خاص طور پر اپنے وقت کے امام کو صاحب الزمان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتی ہوں اور جہاں تک کہ اس بی بی کی ذات مقدسہ کی بات ہے تو اس جملے سے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو اسلام کو استحکام اور مضبوطی ملی ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں ایک علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار ہے اور دوسری خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے نبی کی ذات پر لٹا دیا شادی سے پہلے کے جو ہیں ملکۃ العرب کہلاتی ہیں بی بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہے بی بی اگر بی بی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو 400 کنیزیں اور غلام 400 کنیزیں اور غلام جو کہ بی بی کی خدمت میں تھے اور ساتھ ہی بھی جو بی بی کا تجارت کا جو کام تھا اس کو یہ دیکھتے تھے اور جس شان سے بی بی کی زندگی ہے اگر ان کے گھر کا جائزہ لیں تو محل تھا ان کا یعنی اتنا بڑا محل تھا کہ اگر پورا مکہ بھی اس میں سمانا چاہتا تو سما سکتا تھا اور یہاں تک کہ ان کے جو گھر کے مطلب پردے تھے اس کی ڈوریاں بھی سونے چاندی کی تھی اور برتن بھی سونے چاندی کے تھے ماشاءاللہ اور جو بی بی لباس پہنتی تھی اس میں بھی سونے
کہ سونے چاندی کے تاروں سے اس کو بنایا جاتا تھا۔ اور اس سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو لباس ایک دفعہ پہن لیتی تھی بی بی وہ دوبارہ نہیں پہنتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دیتی تھی، وہ مستحق کو دے دیتی تھی۔ اور یہ شاہانہ انداز صرف بی بی کا اپنا نہیں تھا، بی بی اپنی کنیزوں اور غلاموں کو بھی اچھا لباس پہناتی تھی، یہاں تک کہ اگر مکہ کی کسی گلی میں سے کوئی غلام یا کنیز شاہانہ لباس پہنے ہوئے گزرتا تھا تو لوگ دیکھ کے برجستہ کہتے تھے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام یا کنیز۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور تجارت کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں جتنی دولت ہے بی بی کی، یعنی اگر تاریخ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ 80,000 اونٹ مال تجارت کے بی بی کے جاتے تھے، 80,000 اونٹ، یعنی دیکھیے اونٹ کو کہتے ہیں صحرا کا جہاز، تو 80,000 جہاز، جی 80,000 جہاز۔ اور آج کسی کے پاس پانی کا ایک جہاز ہو تو اس کا آپ دیکھیے کہ کیا معیار ہوگا۔ تو بی بی کے 80,000 اونٹ جو تھے وہ مال تجارت میں جاتے تھے۔ لیکن جو بات میرے ذہن میں آتی ہے، میم آپ کی طرف گفتگو کو لے کے جاؤں گی اور آپ بھی ضرور اس میں ایڈ کیجیے گا، کہ جب ہم بات کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی، خواتین کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی لیول نہیں ہے، ایسے وقت میں اپنا سٹیٹس کریٹ کرنا، ایسے وقت میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جو کہ آپ کا بہت شکریہ، چینل 24 کا بہت شکریہ کہ آج کے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ آپ نے شروع میں ایک کوسچن کیا اور ابھی بھی اسی کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی چیزیں رکھوں گی جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زمانہ کس طرح کا ہے، وہ ماحول کیا ہے، وہ مکہ کی وادی کس طرح کی ہے، اور وہاں پہ ایک عورت خدیجۃ الکبریٰ ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ آپ کا جو نام مبارک ہے اس میں گرامی، ہم سب جانتے ہیں خدیجہ ہے، آپ کے والد کا نام خویلد، آپ کی والدہ کے نام فاطمہ، اور سب سے بڑی چیز جو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہوئیں ان میں سے سیدہ خدیجہ کو یہ سٹیٹس حاصل ہے کہ حضور کے قبیلے سے سب سے زیادہ قریب آپ ہیں۔ صرف 3 واسطے ہیں جس سے قصی یعنی خویلد، اسد، اور پھر آپ قصی پر جا کر جو ہے حضور علیہ السلام سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں پر زمانہ جاہلیت لوگ کہتے ہیں اور خواتین کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دفن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک عورت ہے، شی از این انٹرپرینیور وومن، اور وہ تجارت کر رہی ہے، اور وہ زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ایک بات میں ہمیشہ ونڈر کرتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ ہوگی جو وہ اوبویسلی ان کے جو فادر تھے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اس زمانے میں جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو عقد کے لیے پیغام بھیجا، لیکن یہ قریش کا ہی قبیلہ تھا اور ان کا مالدار ہونا اور وہ ساری چیزیں ہونا۔ اب ہم اس کو آج سے ریلیٹ کرتے ہیں، سب زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ایسی شخصیات کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے مناقب بیان کر دیے جائیں، واہ واہ کر دی جائے، سبحان اللہ، اور ہماری زندگیاں اس سے سیپریٹ ہیں بیکاز وہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت بھی تجارت کر رہی تھیں، وہ ایک ورکنگ وومن تھیں، حضور نے انہیں ایسے ہی قبول کیا تھا اور سپورٹ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ جو ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ یعنی پاکیزہ عورت کے نام سے جانا جاتا تھا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اور آپ کا سٹیٹس یہ تھا کہ مکہ میں جب تجارت کے لیے مال جاتا تو سارے اہل مکہ کے وہ مال ایک طرف ہوتا اور اس کا 50% خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا، یہ ریشو 50% کا ہوتا، اور وہ جو ہے وہ اتنی تجارت کرتی۔ میم آپ بہت غور سے سن رہی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم وہ کر دیں، پھر ہم واپس چلے جائیں گے اپنی اس جرنی پہ۔ جی میم، کچھ خواب ایسے تھے جو بی بی کو نظر آتے تھے، اور یعنی بی بی کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جو تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے مسیحیت کے حوالے سے، تو وہ اکثر بی بی اپنی جتنے بھی مسائل ہوتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان سے رجوع کرتی تھی۔ اور جب بی بی نے خواب دیکھا تھا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اترا ہے اور اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ میرے ارد گرد بکھر گئے ہیں، سبحان اللہ،
تو انہوں نے پھر اپنے چچا زاد بھائی سے، کیونکہ ہر معاملے میں وہ ان سے رجوع کرتی تھیں، تو انہوں نے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عن قریب ایک ایسی شخصیت جس کا وجود کائنات کو روشن و منور کرے گا، وہ شخصیت آپ کی زندگی میں آئے گی، آپ ان کے ساتھ رشتہ ازواجیت میں منسلک ہوں گی، اور پھر انہی کے وجود سے اللہ آپ کو اولاد بھی عطا کرے گا. تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بی بی اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ خدا کے قریب تھیں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ، تو وہاں سے ایک عالم گزرا تھا، راہب کہہ لیں یا یہودیوں کا ایک عالم تھا. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ عن قریب ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو قریش کی ایک ایسی مستور سے شادی کرے گا جو سب سے زیادہ دولت مند ہے. سبحان اللہ. تو جتنی خواتین تھیں انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے پھر جستجو شروع کی. اور اس جستجو کا نتیجہ یہ ہے کہ جب مال تجارت لے کے جب آقا نامدار گئے ہیں بی بی کے حوالے سے، تو اس وقت پہ بی بی نے، جیسے انہوں نے عرض کیا کہ میسرہ کو ذمہ داری دی گئی، تو ایک ایک چیز کو جو ہے جو مشاہدات اس نے کیے، کیسا جب دیکھتا تھا کہ جب دھوپ ہوتی تھی تو بادل میرے آقا کے اوپر سایہ کرتا تھا، اور جب واپسی ہوئی یعنی جو وہاں پر مال جو بکا وہ دگنی قیمت پر بکا. بالکل. اور پھر جب واپسی ہوئی تو میسرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ پروفٹ کی یا منافع کی جو خبر ہے وہ آپ پہلے جا کے دیں. تو جب آقا چلے تھے تو بی بی خدیجہ اپنے محل کی چھت پہ تھیں، اور جس وقت آقا آئے تو بی بی دور سے دیکھ رہی تھی یہی منظر کہ کوئی ہستی جو ہے وہ آ رہی ہے اور بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوئے، اور دو فرشتے ہیں دائیں بائیں جنہوں نے ہاتھوں میں تلوار لی ہوئی ہے. تو اسی حوالے سے پھر وہ جب بی بی نے دل میں دعا کی کہ کاش یہ شخصیت جو ہے وہ میرے لیے ہو، لیکن جب وہ قریب آئے تو بی بی نے دیکھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات. یہاں سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو واپس پک اپ کریں گے. ویورز یہاں پہ ایک بات کہنی بہت ضروری ہے. دیکھیں ویورز، روایات بہت سی ہیں، ٹھیک ہے، روایتیں. سو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ کو اوفینڈ کرنے کے لیے یا اپسیٹ کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی. جیسے کہ سیدہ عظمیٰ نقوی صاحبہ نے اپنے اینڈ پہ کریکشن کی، قرۃ العین فاطمہ صاحبہ نے جو ان کی ریسرچ ہے اس کے حساب سے پیش کیا. بیکاز ہم میں سے کوئی بھی وہاں پہ فزیکلی اس وقت تھے نہیں، تو 100% گارنٹی کے ساتھ ہم کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ تک پوائنٹ آف ویوز پہنچانا ہمارا فرض ہے. ڈیسیجن آپ کی ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں، لیکن پلیز ہم سب کی طرف سے ایک دفعہ میں یہ کلیئرلی معذرت کر لوں کہ کسی کو بھی اوفینڈ کرنا، کسی بھی فرقے کو یا کسی کو بھی اوفینڈ کرنا ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سمرین اکبر صاحبہ نے. السلام علیکم بیٹا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بیٹا. آپ سے ابھی ہم کلام سنیں گے، لیکن ہم نے ایک جرنی شروع کی تھی قرۃ العین فاطمہ صاحبہ، اگر ہم اس جرنی کو کنٹینیو کریں. چلتے ہیں حضور کی ازدواجی زندگی کی طرف. ٹھیک ہے، پیغام چلا گیا اینڈ شی سینٹ پرپوزل آن ہر سیلف کہ خود، مطلب ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ بھی ہے کہ مطلب ہم اگر لڑکی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی کہ دیٹ مجھے چاہیے یا جس طرح بھی. اچھا چلے شادی ہو گئی، اس کے اوپر کچھ روسائے قریش جو ہے وہ جمع ہوئے، فیملی ممبرز جمع ہوئے، خطبہ نکاح پڑھا گیا، حضرت ابو طالب نے پڑھا، ادھر سے سیدہ خدیجہ کے چچا نے پڑھا، اور یہ ایک سادہ سی اور خوبصورت سی تقریب ہو گئی. اس سے بھی ایک اور چیز ہمیں نکلتی ہے. اب ہماری شادیاں اگر آپ دیکھ لیں، اور وہ تاجدار کائنات کی شادی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ وہ دیکھیے کہ وہ جب خطبہ بھی پڑھ دیا گیا، اور اس کے بعد جب آپ رخصت ہو کے حضور کے چچا کے گھر آئی ہیں ساتھ، ایک اور میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ہم کچھ ایسے پوائنٹس لیتے جائیں جس سے ہم اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکیں. تو آپ نے ایک رات وہاں گزاری، اس کے بعد حضور نے آپ سے مشورہ کر کے آپ نے ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور آپ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے. اب ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، ہم ایک سیپریٹ گھر کی بالکل ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، اور وہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک
मशवरा करके तो ये वाला स्टेप भी लिया। अब जब अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू होती है तो आप भी जानती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ आपने बेइज्जत से पहले यानी ऐलान नबूवत से पहले 15 साल गुजारे, ठीक है। आपकी तमाम औलादें एक बेटे के अलावा सब सैयदा खदीजा से हुई, ठीक है। और आपको इतना मकाम और मर्तबा अता किया गया कि आपने शैब अबी तालिब का भी कुछ देर पहले ज़िक्र हो रहा था, वो कितनी मुश्किल घड़ियां थी जो कि आपने अपने शोहर का वो हौसला बढ़ाते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए साथ में गुजारी। फिर आप देखते हैं ऐलान नबूवत का जब पहली वही का वक्त आता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब गार में तशरीफ़ ले जाया करते थे और आप वहाँ पर कुछ खजूरें और पानी लेकर जब जाते हो, जब वो वही नाजिल हुई और आप वापस घर आए और आपने कहा मुझे कंबल उड़ा दो, तो ये भी बीबी का ही एजाज़ है कि आप वो पहली खातून हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक फरमाई। आपके अल्फाज हैं कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, आप तो यतीमों के वाली हैं, आप तो लोगों के खैर ख्वाह हैं, आप तो लोगों के साथ भलाई करने वाले हैं, आप सादिक हैं, अमीन हैं। इतना हौसला बढ़ाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। और इस मौका के ऊपर नहीं सिर्फ बल्कि पूरे जो आगे फिर जर्नी ऐलान नबूवत के बाद 10 साल। अच्छा, ऐलान नबूवत से पहले अगर मैम कोई चीज़ें आपने एडिशंस करनी हैं और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ गाइड करना है। जी, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अल्लाह अपने नबी को प्यार से पुकारता है या अय्युहल मुज़म्मिल, सबसे चादर ओढ़ने वाले, तो ये शरफ़ जनाब खतीजतुल कुबरा को हासिल है कि चादर उड़ाने वाली जो है वो बीबी। सुभान। और ये वो बीबी हैं कि जिनके लिए रसूल को ज़ुबान से कुछ नहीं कहना पड़ता था। बेशक इतना यानी बीबी को अकीदत थी आका इनामदार के साथ कि सिर्फ आका के चेहरे से अंदाज़ा लगा लेती थी कि मामला क्या है। सुभान अल्लाह। क्या जैसा कि असहाब सुफ़ा का जो वाक़या है, और जब रसूल आए घर में, चेहरे पे परेशानी थी, चेहरे पे उदासी थी, तो बीबी ने चेहरे की तरफ देखा और देखकर कहा कि या रसूलल्लाह चेहरे पे उदासी है, वजह क्या है? तो कहा कि असहाब सुफ़ा के लोग जो हैं उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, कुछ उनके ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सामान नहीं। तो बीबी ने कोई दूसरी तीसरी बात की नहीं, क्योंकि जिस वक्त बीबी का जैसे इन्होंने अर्ज़ किया कि जब अक़्द हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे से ज़रा बात कर दूँ कि पेशकश जनाब खतीजतुल कुबरा की तरफ से हुई थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे माशरे में अगर लड़की पेशकश करती है तो उसे बुरा मनाया जाता है, लेकिन बीबी का अंदाज़ इतना प्यारा था कि अल्लाह ने इस अंदाज़ को सुन्नत बना दिया। और आपको पता है कि जब निकाह होता है तो पैगाम लड़की की तरफ से आता है, तो बीबी ने पैगाम दिया था निकाह के लिए। और जिस वक्त निकाह हुआ था तो बीबी ने आका इनामदार से कहा था कि आप हक मेहर की फ़िक्र नहीं कीजिएगा, हक मेहर मैं ख़ुद अदा करूँ। लेकिन जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि हक मेहर मैं अदा करूँ। और क्योंकि इस पे थोड़ा सा अहले कुरैश ने की बात कि उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक औरत जो है वो अपनी शादी का मेहर खुद अदा करे। तो उस पे जनाब अबू तालिब ने कहा कि अगर मोहम्मद जैसी हस्ती हो तो कोई भी खातून जो है वो अपनी शादी का हक मेहर जो है वो अदा कर सकती। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह यानी इतना बीबी की और आका इनामदार की इतनी मोहब्बत थी, इतनी अकीदत थी बीबी को मौला कायनात के साथ कि जब बीबी दुनिया से चली गई ना तो अक्सर आका जो है वो उनको याद करके रोते थे। और एक साल सोग मनाया गया। जी, देखिए कि सबसे बड़ा जो आका के लिए गम का वक्त था वो ये था कि एक ही साल में दो हस्तियाँ उनसे जुदा हुई थी। वो दोनों ही जिनके साथ आका को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, एक जनाब अबू तालिब और एक जनाब खतीजतुल कुबरा। तो इसीलिए जिस साल में ये दोनों हस्तियाँ गईं उसको आमुल हुज़्न का नाम दिया गया। यानी कोई एक या दो दिन भी सोग नहीं मनाता, मेरे नबी ने पूरा साल सोग मनाया। बेशक हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कलाम की तरफ चलते हैं। जी बेटे। गुल अज़ रुख़ता मोहता, गुल अज़ रुख़ता मोहता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल ज़ैतो अमोखता, शीरी सुखनीरा सुखनीरा सुखनीरा
را سخنی را بلبل زد و عام و خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوشکندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوشکندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را قد تو ای جامائے سرو چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامائے سرو چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را کرنی را تو جام رسانید او ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را از جامیے بیچارہ رسا نید سلام از جامیے بیچارہ رسا نید سلام بر درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر احوال محمد را
خبر کن صبا تو اجے مدینے دا سفر کر صبا تو اجے مدینے دا سفر کر میرے غم دی محمد کو خبر کر بب بری جان مشتاقم باجا فدائے روزہ خیر البشر کن فدائے روزہ خیر البشر کن اے سکھ دی جان میڈی نال چائی ونجے نبی دے پاک روزے دی نظر کر نبی دے پاک روزے دی نظر کر توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوئے من نظر کن توئی سلطان کل عالم دا سونا نمانی تیری گاہیں کل اثر کر گر تم نہ کرو گے نظر کون کرے گا نمانی تیری گاہیں کل اثر کر مشرف گئے شد جامی ز لطف خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال
بیک فرام دا بریک. ویورز, بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا شبانہ عباس صاحبہ نے, جزاک اللہ بیٹا. ابھی ہم آپ سے مزید اور کلام سنیں گے, اس لیے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. ویورز, ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. تو قرۃ العین فاطمہ صاحبہ, آپ سے اب گفتگو کا پھر سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیے, حضور علیہ السلام اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کل ازدواجی زندگی 25 سال پر محیط ہے, جس میں 15 سال بعثت نبوی سے پہلے ہیں اور 10 سال اس کے بعد ہیں. اس سارے عرصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی آپ سے محبت ہے, اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایج ڈفرینس ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے سوسائٹی میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں, اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک اتنی کنٹینٹڈ لائف گزاری کہ جس کے اندر وہ مطمئن تھے دونوں, اور آپ کی جو زندگی مبارک تھی اس کے اندر آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی. یعنی اس 25 سال کے عرصے میں سیدہ خدیجہ کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے آپ کی محبت میں آپ کی جتنی قربانیاں تھیں اس کے بدلے میں آپ کے اوپر, مطلب آپ کی ان سے اتنی محبت تھی کہ اس دورانیے میں آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں, جس کو پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا, ہماری بہن گفتگو کر رہی تھی کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا حضور نے, غم کا سال, کہ جس سال سیدہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی. اب حضور علیہ السلام کو ان سے ایک عجیب محبت تھی, اتنی زیادہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے وفات کے پیار, عشق, اگر اس سے بھی کوئی عشق سے بھی بڑا ورڈ ہے تو وہ بالکل. میں جب پڑھ رہی تھی مجھے رشک آ رہا تھا سیدہ خدیجہ کی ذات مبارکہ پہ, کہ حضور علیہ السلام جن پہ ہماری جانیں قربان ہیں, اور ہم کہتے ہیں حضور ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے, تو حضور خود سیدہ خدیجہ سے اس قدر محبت اور الفت فرماتے تھے. یہاں تک کہ آپ ان کی وفات کے بعد بھی اتنا ذکر فرماتے سیدہ خدیجہ کا کہ کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی گوشت یعنی کوئی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے اور یاد رکھتے, کہتے کہ وہ جو خدیجہ بھی اپنی سہیلیوں کو یاد رکھتی تھی اور عید کے موقع پر یا ویسے ان کے ہاں تحائف بھیجا کرتی تھی. پھر ایک واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک عورت آئی جو کہ ضعیف العمر تھی, اور جب وہ ہمارے گھر آئیں تو حضور علیہ السلام ان سے اتنی التفات اور محبت سے گفتگو فرمانے لگے اور انہیں پوچھتے تمہارے بچوں کا کیا حال ہے, جب ہم مکہ چھوڑ کر آ گئے تو وہاں کیا کیا واقعہ پیش آیا, تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا, یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ کئی عرصہ گزر گیا اور وہ ان سے بات کرتی رہی, کافی وقت ہو گیا, اور مجھے اس عورت پہ رشک آنے لگا کہ حضور علیہ السلام ان کو اتنی توجہ, اتنی اٹینشن دے رہے ہیں اور ایک ایک بات قرید رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں محبت سے. فرماتی ہیں کہ جب وہ گئیں تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ عورت کون تھی جن سے آپ اتنی محو ہو کے گفتگو فرما رہے تھے, تو حضور نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی, جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے تو یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی. یہی تو بات ہے میم, جو ایک بات ہم جو محبت کی بات کر رہے تھے ویورز, ہم آج کل ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت کا یا پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کی مردانگی کو ان کویسچن لے آتے ہیں, سوال کیے جاتے ہیں, لیکن اگر عورت اپنے ہسبینڈ سے پیار کرے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نارمل اور نیچرل بات ہے. نیچرل تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت پیار کریں, اور ویورز ایکسپریس کرنے سے ہی محبت اور بڑھتی ہے. یہ نہیں کہ آپ تماشا ڈالیں سوسائٹی میں, لیکن آپس میں تو ایکسپریس کرنا بنتا ہے. یہی تو وہ لائف لیسنز ہے جو ہم لے سکتے ہیں, صرف گفتگو کی حد تک نہیں, امپلیمنٹیشن کی طرف بھی. جی میم. جی, ان کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بے شک. اور کبھی غصہ نہیں آتا تھا سرکار کو, یہ ہوتا تھا کہ جلال آ جاتا تھا, اور کہتے ہیں نا کہ ایک جس کو ہر وقت غصہ آتا رہے, جس کے ناک پہ غصہ دھرا ہو اس کا غصہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے, لیکن جس کو کبھی نہ آئے اس کو جب آئے تو پھر وہ کس طرح سے ختم ہو. تو اس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو جناب ختیجہ جیسے انہوں نے عرض کیا, اور حقیقت بات ہے کہ جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آقا نے شادی نہیں کی.
कायनात में 2 हस्तियाँ ऐसी हैं, मौला अली ने जब तक जनाब सैयदा ज़िंदा रही मौला अली ने शादी नहीं की, और जब तक जनाब खतीजा, क्योंकि इंसाफ, फिर अगर नबी शादी करते तो फिर इंसाफ का तकाजा पूरा करना पड़ना था, बिल्कुल। तो इसलिए नबी ने जनाब खतीजा की ज़िंदगी में शादी नहीं की। हाँ, जब जनाब खतीजा दुनिया से चली गई तो फिर जो आई आका की ज़िंदगी में ख़वातीन, तो अक्सर जब आका जनाब खतीजा को याद करते तो वो आका से नाराज़गी का इज़हार करती और करके कहती कि आप हर वक्त उनको याद करते रहते हैं, आप हर वक्त उनको याद करते रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा हसीन ख़वातीन आपकी ज़िंदगी में हैं। तो आका का जुमला तारीख़ में यादगार जुमला है। आका फरमाते हैं, कहाँ है खतीजा, कोई खतीजा की मिसल नहीं है, खतीजा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और ये बताती हैं कि जब आका को जलाल आता था तो हम जो है बीबी का जिक्र शुरू कर देते थे, और जैसे बीबी का जिक्र होता था आका का गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नोट पे। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक में जाते जाते शबाना बेटा अगर आप कलाम पेश करें। खदीजा का जिक्र हो रहा है तो मैंने कहा उनकी, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, या फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा, या फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा। और लायला जो मैंने लगा, लायला जो मैंने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, या फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। लाड में खतीजा कहती थी, लाड में खतीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, या फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, के मुस्तफा को मांगना पड़ा, के मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, या फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी 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 है फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा, या फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा, के मुस्तफा को मांगना पड़ा, के मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, या फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, या फातिमा, तब कहीं
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج کا ہمارا ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے, اور آئی تھنک 8-10 بلکہ پورا رمضان المبارک اس ٹاپک پہ بات کریں تو ٹاپک ختم نہیں ہوگا. لیکن کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری انا سکینہ ہے. السلام علیکم انا. ہم کلام کی طرف بالکل اینڈ میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے اپنی گفتگو کو کیونکہ ہم نے ریپ اپ کرنا ہے, تو سیدہ عظمی نقوی صاحبہ آپ اینڈ میں کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں جی, آج کے معاشرے میں اگر ہم جناب خدیجہ کی ذات کو فالو کریں تو خواتین بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی, لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور کسی پر تہمت لگانے کے لیے لوگ نشان لگاتے تھے, اس ماحول میں بی بی نے اپنی جو ہے کردار کو اتنا بلند کیا کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور. سبحان اللہ. یعنی ان کو طاہرہ کہہ کے بلایا جاتا تھا. یعنی بی بی نے اپنی ذات کو اپنے وجود سے, اپنے کردار سے منوایا, اور تنہا یعنی اتنی آپ ان کی دیکھ لیجئے کہ ہمت, ان کی طاقت کے جو تجارت کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جو منڈی لگتی تھی اس میں ایک واحد خاتون ہوتی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ, اور یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سیدۃ التجار کہا گیا, یعنی تاجروں کی سردار کہا گیا. یعنی اتنی دیر تک کوئی قیمت طے نہیں ہوتی تھی جب تک بی بی جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن نہیں لے لیتی تھی. تو اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے بی بی اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی ذات کو منوا سکتی ہیں تو آج تو معاشرہ بڑا مضبوط ہے. عورت کے جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے اگر اپنے بالکل شرعی حجاب کے ساتھ, لیکن ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے میم, کیونکہ لوگ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بالکل ہی ایک اور ڈگر نکل جاتے ہیں. مجھے آئی تھنک پرابیبلی ماڈرن ویمن میں سے ہی کنسیڈر کیا جائے گا, شاید کیا مجھے پتہ ہے 100% کیا 50% بھی میں ان چیزوں پہ نہیں اتر پاتی جن کو ماشاءاللہ آج جس طریقے سے آپ لوگ فالو کرتی ہیں. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا, مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کو مانگیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ بالکل ہی بے حجاب ہو کے واہیاتی کی طرف چلے جائیں. دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس, ایک ہیپی میڈیم. ہم اپنے حقوق کو منوانے کے لیے جب اپنے آپ کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں, وہ عزت جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہے, اتنا ریگارڈ دی ہے کہ ہمارے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے, لیکن کس کے پیروں تلے جنت ہے؟ ماں کے, ایک عورت کے. تو پھر اس کو ایک بیٹی کو کیا کہا گیا ہے؟ رحمت کہا گیا ہے. جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح طرح کفالت کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخرت کے دن ایسے کھڑا ہوگا. یہ بہت بڑی باتیں ہیں, ہمارے مذہب نے ہمیں امپاور کیا ہے. ہم اب اس کا کیا کرتے ہیں وہ ایکسیپٹڈ گفتگو ہے. جی میم, آپ نے بہت خوبصورت ایک بات کی کہ بیلنسڈ اور ماڈریشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکہ سے آج ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں, لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں یہ سحری ٹرانسمیشن, ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ ان کا صبر و رضا دیکھیں. اور ان کی شی واز این امپاورڈ ویمن آلسو. لیکن جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بن جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو ہی ختم کر دیتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے. تو آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں رہتے ہوئے کس طرح صبر و استقامت دکھائی, کس طرح آپ نے قربانیاں دیں, کس طرح آپ نے تھرو مطلب ہر تھک اینڈ تھن کے ساتھ حضور علیہ السلام کو سپورٹ کیا, ٹوٹل سپورٹ کیا. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آج دیکھیں ہمارے ہاں صبر بالکل ختم ہو گیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے اوپر کمپلینٹ کر رہے ہیں اور ہم ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح نہیں. تو دونوں طرف سے چیز چلتی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی اتنا ہی ان کا ریگارڈ کیا, اور سیدہ یہ ایک ایگزامپل دی جا سکتی ہے ایک کپل کی کہ آپ کس طرح اپنی ازدواجی زندگی کو گزار سکیں. کیا خوبصورت آپ دونوں نے بات چیت کی. اٹس بن این ایبسلیوٹ پلیجر اینڈ این آنر بینگ ان دا پروگرام, اور آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو لینا, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. کلام کی طرف جائیں گے, لیکن ایک بات ضرور کہوں گی, ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کی طرف قرۃ العین فاطمہ صاحبہ نے اشارہ کیا. ویورز, ہم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو نا وہ اتنے امیر گھرانے سے آئی ہے لڑکی, وہ اتنے وہ نازوں سے اس کے ماں باپ نے اسے پالا, اب دیکھو جس بندے سے اس نے شادی کی نا اس کی نوکری نہیں نہ کچھ, تو پھر طلاق تو بنتی تھی نا, وہ تو نہیں مینیج کر پایا. ویورز, بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں, انلیس خدا نخواستہ کوئی جینیون بہت بڑا ایشو ہو, اب وہ ایشوز کیا ہیں میں ان کو ڈیفائن اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں خود ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوں, بٹ ایک ریلم ہوتا ہے
صرف اس لیے کسی رشتے کو اینڈ کر دینا کہ میں گوچی یا پراڈا کا بیگ نہیں خرید سکتی، یا میرا شوہر جو ہے جس طرح میرے اماں ابا مجھے سال میں 2 یا 3 چھٹیوں ہالیڈیز پہ لے کے جاتے تھے، اب میرا شوہر جو ہے وہ مجھے نتھیا گلی تک نہیں لے کے جا سکتا۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت بچکانہ باتیں کچھ لوگوں کو لگ رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر جو ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرے لائف سٹائل کو افورڈ نہیں کرتا۔ ویورز، یہ لائف سٹائل بڑا ٹیمپرری ہے، جو ایکچول لائف سٹائل ہے وہ تو پھر بڑا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے، جو اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگا، اگر ہم اس بات کو اپنے پلے باندھ دیں اور دنیاوی چیزوں میں سے تھوڑا باہر نکل آئیں۔ آج ہمارا یہی پیغام تھا۔ ہم اب اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں گے۔ جی انا سکینہ صاحبہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا